برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، آج کی جو گفتگو ہے یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے معاشرے میں جس طرح کے عوامل جو ہیں وہ اور جس طرح کے واقعات وقوع پذیر ہوتے رہیں، سیاسی معاملات میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، دوسرے ٹیررزم کے حوالے سے، اس میں ہمیشہ کہا جاتا ہے جی ہماری ایجنسیاں ہماری ISI بہت خراب ہے۔ آج میں آپ کو ISI کے کہتا ہے وہ خود کو کہ میں ISI کا کرنل ہوں، جبکہ پتہ چلا، میں نے 2-3 دن میں اس کے بارے میں تحقیق کی، اس آدمی کے بارے میں، تو پتہ چلا کہ وہ تو میجر ہے، کرنل نہیں ہے، اور کبھی ISI میں رہا ہے یا نہیں رہا ہے۔ یہ ISI کی ذمہ داری ہے جناب، DG صاحب، نجیم انجم صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ اس پہ تحقیق کریں، میں نے جہاں بتانا تھا بتا دیا ہے آپ کے آفیسرز کو کہ یہ سارے عوامل ہیں جو بیٹھ کر کینیڈا والے اور انگلینڈ والے حیدر مہدی اور عادل راجہ کو یہاں پہ نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کریں، ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کو جو ہے اظہار رائے کی آزادی موجود ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی سے، کوئی آپ کو حسد ہے، کوئی ذاتی اکاؤنٹ سیٹل کرنا ہے آپ نے، تو آپ اس کو استعمال کرتے پھریں۔ چلیے اگر یہ کبھی ISI میں رہے بھی ہیں تو میرے خیال ہے اسی طرح کے دھندے کرتے ہوں گے، اسی لیے ایجنسیاں بدنام ہوتی ہیں۔ تو آج میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں گی کہ یہ ایجنسیوں کو، یا ہماری سب سے جو کریڈیبل ایجنسی ہے انٹرنیشنل لیول پر، جس کا ایکسٹرنل ونگ جو ہے، اس کی پرفارمنس میں پہلے بتا چکی ہوں، ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ہے۔ اگر ISI کے ایکسٹرنل ونگ کی یہ پرفارمنس نہ ہوتی تو جتنے اسلامی ممالک میں اس وقت جنگ و جدل جاری ہے، بشمول افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا، اور اب پاکستان کے حوالے سے جو ان کی انفلٹریشن ہے، تو یقین کریں پاکستان میں کوئی محفوظ نہ ہوتا، جنگ ہم پر حاوی ہو چکی ہوتی کسی نہ کسی سائٹ سے۔ عراق میں جو کچھ ہوا، ایران میں جو کچھ، لیبیا میں ہوا، جو کچھ شام میں ہوا، یمن میں، یہ کیوں رکا ہوا ہے ایسا معاملہ ہمارے ملک میں؟ جسٹ بیکاز آف دی ایکسٹرنل ونگ آف ISI، یہ ان کی پرفارمنس ہے۔ اور آج سے نہیں، میں ہمیشہ سے نوٹ کر رہی ہوں، یہ میری آبزرویشن ہے کہ ان کے، ہو سکتا ہے ان کے انٹرنل ونگ کے کچھ لوگوں سے مجھے بھی کچھ شکایات رہی ہوں، اور وہ جینوئن کمپلینٹس تھیں، جس میں خود ایک DG ISI جنرل جاوید اشرف قاضی بذات خود انوالو اس لیے ہو گیا تھا کہ وہ چیف بننا چاہتا تھا تھرو بے نظیر، چونکہ ISI کے جو باس ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، تو وہ بے نظیر صاحبہ کا بہت بڑا چمچہ تھا، لیکن بعد میں بے نظیر صاحبہ نے اس کو پہچان لیا، اور جب انہیں بتایا گیا کہ یہ اس جنرل جاوید اشرف قاضی کے کارنامے ہیں، تو ایسے بے تحاشا لوگ ہر ایجنسی میں ہوں گے، سویلین ایجنسی میں، IB میں بھی تھے اور ہیں۔ ایک صاحب سے تو میں بھی واقف ہوں، وہ میجر تھے، ان پر میں نے احسان کیا تھا، اور بہت بڑا احسان کیا تھا، جتنی عیاشیاں انہوں نے کی وہ اس احسان کے بدلے میں کی، اور اس کے بعد انہوں نے بھی لوٹ مار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ IB میں تھے۔ یہ بریگیڈیئر امتیاز کے زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، سمجھ جائیں گے وہ کہ وہ کون ہیں۔ احسان فراموش اور کمینے ہر جگہ، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں موجود ہوتے ہیں، اس کا مطلب اداروں کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے۔ اب یہ حیدر مہدی اور یہ عادل راجہ کو ہی دیکھ لیں، ان کو سپورٹ کرنے ایک میجر صاحب جو ہیں، جو خود کو کرنل کہا کرتے تھے، کچھ 6-7 سال پہلے میرے گھر تشریف لائے ہمارے آرٹس کونسل کے جو خرم صاحب ہیں، ZH خرم، بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا اسٹرگلر ہے وہ، بیسیکلی وہ کرتا رہتا ہے اسٹرگل، کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہتا ہے، آرٹس کونسل کے لوگوں کو بھی ایکسپوز کرتا ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا ابھی میں آپ سے ایک اور مسئلے پر بھی بات ہوگی جو ہم نے ماہرہ خان پر کلپ کیے، تو ہم نے آپ سے کہا تھا مڈل کلاس خراب ہو رہی ہے، ہوگی، وہ نتیجہ سامنے آ گیا ہے، اس پر ہم اگلے ایک کلپ میں بات کریں گے۔ فی الحال جو زیر بحث ہیں وہ یہ صاحب ہیں میجر خورشید، جو کہ کرنل کہہ کے خود کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں،
اور دوسری میری جو اس وقت سب سے زیادہ ایک احمق خاتون ہے، چونکہ ایسی خواتین احمق ہی ہوتی ہیں نا جو سمجھتی ہیں وہ بہت ہوشیار ہیں، اور یہ خاتون ہیں مرحوم علی رضا عابدی کی والدہ، نام ہے ان کا صبیحہ اخلاق۔ انہوں نے ادھم مچائی ہوئی ہے اور ایک ایسا تھیٹر کھولا ہوا ہے جس کو میں اب کہوں گی کہ شہادت نوٹنکی کھولی ہوئی ہے انہوں نے۔ شہادت کا مطلب ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ شہادت کہتے کس کو ہیں۔ علی رضا عابدی ایک بہترین لڑکا تھا اور بڑا کسی الٹے سیدھے دھندوں میں نہیں تھا، کسی قسم کی وہ خرافات میں انوالو نہیں تھا، اور بڑا ڈیڈیکیٹڈ ورکر تھا ایم کیو ایم کا۔ لیکن ان والدین نے، ان صبیحہ اخلاق صاحبہ اور ان کے مرحوم شوہر نے اس کو یہ اقتدار کی حوث میں ڈال کر اس سے الٹی سیدھی تقریریں، الٹی سیدھی بکواس شروع کروا دی تھی، جس کے نتیجے میں، اور پھر ایک اور معاملہ بھی تھا کہ علی رضا عابدی کے لیے ان کے والدین پیپلز پارٹی سے سینٹرشپ کے لیے بات چل رہی تھی، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سی ٹی ڈی والوں کا یہ چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم والے جو ہیں وہاں یہ علی رضا عابدی کا کیس چل رہا تھا، تو انہی خاتون نے مجھے خود آ کر بتایا تھا، عزیز داری بھی ہے بدقسمتی سے، 2-3 رشتوں کے لیے آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی، ایک آپ کے پڑوسی، ایک آپ کے رشتہ دار اور ایک آپ کے والدین۔ اس کے لیے چوائس نہیں دی اللہ نے، آپ کو چوائس دی ہے دوست کی سلیکشن کے لیے۔ اس پہ آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے، نہ رشتہ دار سلیکٹ کر سکتے ہیں، نہ پڑوسی سلیکٹ کر سکتے ہیں، نہ والدین سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان سے کچھ دور پرے کی عزیز داری بھی ہے ہماری، اور جتنا میں نے ان کو، چونکہ علی رضا عابدی کے انتقال سے 15 سال قبل ان کی جوان بچی، بہت معصوم بڑی پاکیزہ بچی، پوری خاندان میں ویسی بچیاں بہت کم ہیں، وہ بچی جو ہے وہ اچانک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ بہت مغموم رہتی تھی، ظاہر ہے ماں ہے، جوان بیٹی گئی ہے، اور اتنی مغموم رہتی تھی۔ تو یہ مجھے ایک دفعہ ایک تقریب میں ملی تو میں نے کہا کہ آپ، ظاہر ہے کہ وہ بہت جذباتی ہو گئیں، میں نے کہا آپ کے اس کے علاوہ کیا مشاغل ہیں گھر میں؟ ماشاءاللہ نوکر چاکر پیسہ بے تحاشا ہے آپ کے پاس، تو کرنے کو کچھ ہے؟ کہنے کہ ہاں میں ایم اے کر رہی ہوں عربی میں، یا شاید اسلامک اسٹڈیز میں انہوں نے کہا تھا، تو ابھی میرا 1 سال باقی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، آپ اپنے اندر، آپ کے، میں نے نوٹ کیا ان سے گفتگو کے دوران کہ وہ پڑھتی ہیں، کافی مطالعہ کرتی ہیں، اور ان کا مطالعہ وہ اسی طرح کا ہوتا ہے جو ہم بچے امتحان دینے کے لیے رٹا وٹا لگاتے ہیں نا، وہ لیول ہے ویسے تو ان کے مطالعے کا، بہرحال وہ مطالعہ کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ایک آپ کا بڑا پازیٹیو اور بڑا پلس پوائنٹ ہے، آپ ڈاکٹریٹ کے لیے اپلائی کیجیے گا، تحقیق کیجیے گا جس سبجیکٹ پہ آپ کام کر رہی ہیں، یعنی کہ اسلامک اسٹڈیز میں بے تحاشا ایسے فیکٹر ہیں جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ کہنے لگی مثلاً، میں نے کہا مثلاً یہ کہ بر صغیر میں جو اسلام ہے وہ مولوی نے نہیں پھیلایا ہے، کسی ملا کے ذریعے نہیں پھیلایا ہے، یہ اولیاء نے پھیلایا ہے۔ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے جو کردار تھے، جو انہوں نے سٹرگل کی اسلام کی تبلیغ کے لیے، اپنے کردار کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے بھی، اس سے اسلام کی ترویج ہوئی۔ کہنے لگی اچھا، تو میں نے کہا آپ ایسے کیجئے، ہمارے یہاں صوفی کا جو تصور ہے وہ بھی ایک غلط تصور ہے، تو آپ، میں نے ان کو ایک ٹاپک بتایا کہ صوفیزم ان اٹس کریکٹ پرسپیکٹو، آپ یہ اپنا ٹاپک رکھیے گا اور اس پہ تحقیق کیجیے گا اپنا ماسٹرز کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ میں صرف چاہتی تھی ان کو کنسول کروں، ان کے غم کو کم کروں، اور وہ اس طرف جب توجہ آئے گی تو وہ ان کا غم ختم نہیں ہوتا، اولاد کا دکھ ختم نہیں ہو سکتا، نہ والدین کا ختم ہو سکتا ہے۔ میں اس کی خود گواہ ہوں، گو کہ میں ماں باپ میں سے نہیں ہوں، لیکن میں اولاد میں سے تو ہوں نا، اور میں اپنے والدین کا دکھ ہر وقت پل رہا ہے میرے اندر، اور اب میری چھوٹی بہن گئی ہے، تو رشتے جو ہیں نا، وہ رشتے جو آپ کو نہیں مل سکتے دوبارہ، ان کا دکھ آپ کے اندر، آپ کے سسٹم میں سرائیت کر جاتا ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کس طرف مڑ جائیں گی یہ خاتون، اور شہرت کی، سستی شہرت کی ہوس نے ان کو بالکل پاگل کر دیا، اور انہوں نے وہی کیا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، تو اس کے شر سے بچو۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا علی یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جس پر احسان کریں اور وہ آپ کا احسان ماننے کے بجائے
اس احسان کا بدلہ کمینگی سے دے. تو آپ نے کہا کہ میری بات کو سمجھو, احسان کرنا دو وجہ سے ہے. ایک تو یہ کہ احسان کرنے سے پیچھے نہ ہٹو, کسی کو تمہاری ضرورت ہے تو اس کے کام آؤ, اور اس کے ذریعے اگر کسی کے ظرف کو, کسی کے کردار کو پہچاننا ہے تو احسان کر کے دیکھو. اگر وہ کمینہ اور کم ظرف ہوگا تو تمہارے احسان کا بدلہ کمینگی سے دے گا, اور اگر نیک ہوگا اور ایسی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوگا کہ تمہارا احسان اتار سکے, تو کم از کم لوگوں کو بتائے گا کہ آج میں اس تکلیف سے مجھے نجات ملی, یا مجھ پر یہ احسان کیا تو فلاں نے کیا, فلاں نے کیا. اگر یہ بھی نہیں کر سکا تو کم از کم تمہارے احسان کا بدلہ کمینگی سے نہیں دے گا. اس سے تمہیں اس کا ظرف پہچاننے میں آسانی ہوگی. یہ ظاہر ہے عقل و دانش کی باتیں ہیں, حکمت کی باتیں ہیں, اور یہ علی سے بہتر کون کر سکتا تھا. تو میں نے کیا یہ احسان, اور اس کا بدلہ مجھے جس طرح دیا گیا وہ ایک بہت ہی طویل کہانی ہے, اور میں ضرور اس کو لکھوں گی. ابھی بھی میرے چینل پر بھی میں ان کو بلاتی رہی ہوں, چونکہ وہ مر جائیں اگر ان کو کوئی 4-6 لوگوں کی محفل, اب ان کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ ایک محفلیں انہوں نے منعقد کرنی شروع کر دی ہیں, کبھی سیمینار, کبھی کچھ. PhD انہوں نے کر لیا جیسے تیسے. میں نے ان کا تھیسس پروپوزل بھی بنا کر دیا, ان کو یونیورسٹی کا راستہ دکھایا, اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں کرنا چاہتی ہیں ڈاکٹریٹ, صرف نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانے کے لیے, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت بڑی صاحب علم ہوں. میں نے ان کی مدد اس لیے کی کہ وہ ہر معاملے میں سسرال خراب ہے. میری بچی جو ہے وہ سسرال کی وجہ سے چلی گئی, یہ اس وقت کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میں نے سوچا ان کو سسرال پالیٹکس سے نکالا جائے. ہماری خواتین عموماً ہوتا ہے سسرال کی برائیاں کرنے میں بڑھا چڑھا کے لوگوں کو بتا کے ان کو ایک ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے. میں نے کہا ان کو, یہ پڑھی لکھی ہیں, گریجویٹ ہیں, ابھی تک تو ماسٹرز بھی کر لیں گی, تو ان کو ایسے راستے پہ چلایا جائے جہاں سے ان کی یہ تکلیف جو ہے وہ تھوڑی سی سبسائڈ ہو جائے, اور یہ ایک اچھا کام کر سکیں. ہمارے امام نے کہا تعلیم ہے کہ علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. یعنی یہ وہ دولت نہیں ہے جس کو آپ خرچ کریں, آج آپ کے پاس 2 لاکھ روپے خرچ کر دیے, 50,000, 1.5 لاکھ رہ گئے, اور کر دیے 1 لاکھ رہ گیا. علم وہ دولت ہے کہ جتنا اس کو آگے بڑھائیں گے, یعنی خرچ کریں گے, یہ بڑھتی رہے گی. اس کا مطلب یہ تھا آج جو بات میرے علم میں ہے وہ اگر میں 10 لوگوں کو بتاتی ہوں آگے, تو وہ 10 لوگوں تک تو پہنچی, ان 10 سے بھی آگے 5-10 کو پہنچتی ہے, تو یعنی کہ وہ علم فروغ پاتا ہے. ابھی کچھ 4 دن پہلے عادل راجہ اور حیدر مہدی کے چاہنے والے ملک میں بہت سارے پیدا کر لیے ہیں اس نے, چونکہ وہ فوج کی برائی کرتے ہیں بیٹھ کر. اسی فوج کی جس نے ان کو رینکس دیے, وہی فوج جس سے بیٹھ کے انہوں نے عیاشی کی ساری زندگی. عادل راجہ کو میں نہیں جانتی لیکن اس کے کارنامے پہنچ چکے ہیں ہم تک. حیدر مہدی کو میں بہت معقول انسان سمجھتی تھی, پڑھا لکھا سمجھتی تھی, اور وہ ہے بھی. وہ بڑے اچھے آرٹیکلز لکھتا تھا ڈان میں پڑھتی تھی اس کے آرٹیکلز. تو میں نے سوچا یہ ایک اچھا مقرر ثابت ہو سکتا ہے, ایک اچھا اینکر ثابت ہو سکتا ہے. میں ابھی سوچ ہی رہی تھی تو اچانک میں نے دیکھا ایک دن پبلک ٹی وی پر وہ بیٹھے ہوئے اینکرنگ کر رہے تھے, حیدر مہدی صاحب. وہ انہوں نے کسی سے سفارش کرا کے, ایک فوجی ہیں ان کے بھائی سے جن کا وہ چینل تھا ڈاکٹر اصغر کا, پبلک ٹی وی پہ یہ نمودار ہونا شروع ہو گئے اور اچھا پروگرام کرتے تھے. پھر وہ اچانک غائب کر دیے گئے وہاں سے. کیوں غائب کر دیے گئے؟ چونکہ وہاں پر بھی کچھ بڑکیں مارتے ہوں گے اسی طرح کی جس طرح اب. تو وہ پہنچ گئی ہوں گی کسی جگہ. آدمی جس ادارے کا نمک کھاتا ہے, جس ادارے نے اس کو عزت دی ہوتی ہے, جب وہ اسی ادارے کے خلاف کام کرنا شروع کر دے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کمینہ ہے, احسان فراموش ہے. بہرحال ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. اگلے حصے میں اس گفتگو کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اور کیا کیا مسائل ہیں اس طرح کے لوگوں کے جو خود کو ISI کا آفیشل کہتے ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ ایجنسی بدنام ہوئی ہے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, امید لگا